بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شعیب ابی طالب کے بعد کچھ قبیلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، جن میں قبیلہ نجران اور قبیلہ ازد کے نام معروف ہیں۔ ہم آپ کو ان قبیلوں کے اسلام لانے کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ہم آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کی وفات کے بارے میں بھی بتائیں گے، جو شعیب ابی طالب کے کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گئے۔ یاد رہے کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اور اسی صدمے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ شعیب ابی طالب کے واقعے کے بعد نجران کا ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ عیسائی تھے، نجران ان کی بستی کا نام تھا۔ یہ بستی یمن اور مکہ کے درمیان واقع تھی اور مکہ سے قریباً 7 منزل دور تھی۔ اس وفد میں 20 آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ان مہاجرین سے معلوم ہوا تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حرم میں تھے۔ یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ادھر قریش مکہ بھی آس پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے کان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس وفد کی بات چیت کی طرف لگا دیے۔ جب نجران کے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر چکے تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ کر سنائیں۔ آیات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے دلوں نے اس کلام کی سچائی کی گواہی دے دی۔ چنانچہ فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور خبریں پڑھ رکھی تھیں، اس لیے آپ کو دیکھ کر پہچان گئے کہ آپ ہی نبی آخر الزماں ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ اٹھ کر جانے لگے تو ابو جہل اور چند دوسرے قریشی سرداروں نے انہیں روکا اور کہا، خدا تمہیں رسوا کرے، تمہیں بھیجا تو اس لیے گیا تھا کہ تم یہاں اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انہیں بتاؤ، مگر تم اس کے پاس بیٹھ کر اپنا دین ہی چھوڑ بیٹھے۔ تم سے زیادہ احمق اور بے عقل قافلہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر نجران کے لوگوں نے کہا، تم لوگوں کو ہمارا سلام ہے، ہم سے تمہیں کیا واسطہ؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں اپنی مرضی سے کام کرنے دو۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ان کی تعریف بیان فرمائی۔ یہ تھا واقعہ قبیلہ نجران کے اسلام میں داخل ہونے کا۔ چلیے اب آپ کو قبیلہ ازد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے۔ ان کا یہ عجیب واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ قبیلہ ازد کے ایک شخص جن کا نام زمات تھا مکہ آئے۔ یہ صاحب جھاڑ پھونک سے جنات کا اثر زائل کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگوں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ محمد پر جن کا اثر ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اگر میں اس شخص کو دیکھ لوں تو شاید اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے شفا عطا فرما دے۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا بیان ہے، میں نے آپ سے کہا، اے محمد، میں جھاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر جنات کا اثر ہے۔ اگر بات یہی ہے تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی نصیب کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے آپ کی بات سن کر کہا، یہ کلمات میرے سامنے دوبارہ پڑھیے۔ آپ نے کلمہ شہادت 3 مرتبہ دہرایا۔ تب انہوں نے کہا، میں نے کہانوں کے کلمات سنے ہیں، جادوگروں اور شاعروں کے کلمات بھی سنے ہیں، مگر آپ کے ان کلمات جیسے کلمات کبھی نہیں سنے۔ اپنا ہاتھ لائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ زماد رضی اللہ عنہ نے اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی قوم کے لیے بھی بیعت کرتے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں، میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح یہ صاحب جو آپ پر سے جنات کا اثر اتارنے کی نیت سے آئے تھے خود مسلمان ہو گئے۔ ایسے اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انتقال کر گئیں۔ اس سے چند دن پہلے ابو طالب فوت ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو ہجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔
دوستو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 65 سال تھی۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس سال کو سیرت نگاروں نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ ہر موقع پر ساتھ دینے والی دو ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ آپ ہر وقت غمگین رہنے لگے، گھر سے بھی کم نکلتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شادی کے بعد 25 سال تک آپ کے ساتھ رہیں۔ اتنی طویل مدت تک آپ کا اور ان کا ساتھ رہا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب جب بیمار ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت قریش کے سردار بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا سے فرمایا، چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم بھتیجے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو شرم اور عار دلائیں گے اور قریش یہ کہیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہہ دیا، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر ضرور تمہارا دل ٹھنڈا کرتا۔ میں جانتا ہوں تمہاری کتنی خواہش ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھ لوں، مگر میں اپنے بزرگوں کے دین پر مرتا ہوں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ سورہ قصص میں ہے۔ دوستو، اسی طرح ابو طالب مرتے دم تک کافر ہی رہے، کفر پر ہی مرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابو طالب ہمیشہ آپ کی مدد اور حمایت کرتے رہے، کیا اس سے انہیں آخرت میں فائدہ پہنچے گا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے ان کی قیامت کے دن کی حالت دکھائی گئی، میں نے انہیں جہنم کے اوپر والے حصے میں پایا، ورنہ وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوتے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ابو طالب کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی اس سے نہ روک دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں۔ پیارے دوستو، اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ ابو طالب ایمان پر نہیں مرے۔ روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد آپ نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا سے شادی فرمائی۔ آپ سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سکران رضی اللہ عنہ دوسری ہجرت کے حکم کے وقت ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر مکہ واپس آ گئے تھے۔ اس کے کچھ عرصہ ہی بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سکران رضی اللہ عنہ سے یہ خواب بیان کیا۔ خواب سن کر سکران رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو میں جلد ہی مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔ دوسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں۔ اچانک چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے خواب بھی اپنے شوہر کو سنایا۔ وہ یہ خواب سن کر بولے، اب شاید میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا، اور اسی دن حضرت سکران رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے۔ شوال کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چند فضائل و مناقب بھی بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کی اوصاف اور فضائل ویسے تو بے شمار ہیں، لیکن آپ کا ایک نمایاں وصف یہ ہے کہ اپنے مقدس شوہر کی ہر خوشی و غم میں شریک رہنے والی تھیں۔ سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو یہ بغیر کسی توقف کے ایمان لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قدم پر بھرپور نصرت فرمائی۔ تبلیغ دین کی راہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی جاتی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی آپ کی دلجوئی فرمایا کرتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین قلب کا باعث بنتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ممکن اکرام فرماتیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم دور ہو جاتا۔ آپ کی شان کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رب ذوالجلال کا سلام آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچایا گیا۔ اس حوالے سے
सही मुस्लिम में है कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सालन या खाने का एक बर्तन ला रही हैं। जब वो लेकर आएं तो उनके रब और मेरी तरफ से सलाम कह दें और जन्नत में उन्हें मोती के एक महल की बशारत दे दें जिसमें न शोर होगा न तकलीफ होगी। जन्नत में कसब की बशारत की वजह के हवाले से इमाम इब्न कसीर ने इमाम सहेली के हवाले से फरमाया है कि उनको जन्नत में कसब यानी खोलदार मोती के महल की बशारत इसलिए दी गई कि वो ईमान लाने में सब पर सबकत ले गईं, और शोर व शगब से पाक मकान की इसलिए खुशखबरी दी गई कि उन्होंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू न की और कभी आपके साथ शोर व गुल और एज़ा रिसानी से पेश न आती थीं। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सलाम का जवाब देते हुए यूं कहा, इन्नल्लाह वस्सलामु वाला जिब्रील सलाम व अलैकस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रिवायत आपकी फ़काहत और फ़हम दानिश पर दलालत करती है, क्योंकि आपने अल्लाह अज़्ज़ व जल के सलाम के जवाब में उसकी हम्द बयान की, फिर जिब्राईल और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा। याद रहे कि आप रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नती औरतों में सबसे अफजल हैं, यानी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शुमार उन 4 ख़वातीन में भी होता है जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती औरतों में सबसे अफजल करार दिया है। जैसा कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक बार रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे और फरमाया, तुम जानते हो ये क्या है? सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाली औरतें ये हैं, नंबर 1 खदीजा बिनते खुवैल्द, नंबर 2 फातिमा बिनते मोहम्मद, नंबर 3 आसिया बिनते मज़ाहिम यानी फ़िरौन की बीवी, और नंबर 4 मरियम बिनते इमरान। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल मीज़ान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।